پھر شریعت نے 9واں حکم دیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم معاف کرو اور چشم پوشی کرو. یعنی کہ اگر جھگڑا ہو گیا، کوئی معاملہ ایسا آ گیا تو فرمایا کہ تم اس کو معاف کر دو اور اس کے عیبوں کی چشم پوشی کرو، اس کے عیبوں کو چھپا لو، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. ہم معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. بس اس نے ہمیں گالی دی ہے، ہم اس کا جواب اینٹ سے دیں گے. اس نے اینٹ ماری، ہم پتھر ماریں گے. اس نے پتھر مارا، ہم پورا کا پورا پہاڑ اس کے گھر پہ رکھ دیں گے. اس نے پہاڑ رکھا، ہم گولی ماریں گے. اس نے گولی ماری، میں نے تو راکٹ لانچر چلا دینا، بلکہ میں نے تو یہاں پہ ٹینک لا کے چلا دینا، پورے گھر کو اجاڑ کے رکھ دینا. ہماری تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے. ہم معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے کسی دوسرے کو. چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، معاف کرنے کو تیار ہی نہیں. اس وجہ سے آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنے جھگڑے. ہمارے ایک استاد تھے، بلوچ تھے، ریاضی کے. وہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں لڑائی ہوئی بلوچ کی اور کسی اور خاندان کی نا، تو بلوچوں کا ایک آدمی مر گیا. انہوں نے اپنا وہ بندہ اپنے گھر کے مین دروازے کے سامنے دفنایا کہ آتے جاتے ہماری نظر پڑے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اس بندے کو فلاں بندے نے قتل کیا. ان بلوچوں نے ایک کے بدلے 5-6 قتل کر دیے، لیکن پھر بھی ٹھنڈک نہیں پہنچی. اب یہی تو معاملہ ہے ہمارے، جھگڑا. چلو ایک قتل ہوا، اس کے بدلے سزا ایک کو ملتی ہے یا 5-6 کو ملتی ہے؟ اور سزا دینا کس کا حق ہے؟ حکومت کا. ہم تو نہیں دے سکتے سزا، لیکن ہمارے آپس کے جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے ہوتے. جائے کہ ہم اگلے کو معاف کر دیں. توبہ، معافی ہوتی کیا چیز ہے؟ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو پڑھ کے دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرما رہی تھیں، اونٹ کے اوپر بیٹھی تھیں. اس وقت حاملہ تھیں. تو آپ کی جو خامن تھا، اس کا بھائی، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگ گیا کہ ان کو میں نے مدینہ ہجرت نہیں کرنے دینی. تو اس نے موقع دیکھ کر نیزہ مارا. حضرت وہ جانور کو لگا، وہ بدکا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے نیچے گری. اب آپ اندازہ لگائیں اونٹ کتنا اونچا ہوتا ہے. اوپر سے ایک خاتون ہو جس کا بیبی بھی ہونے والا ہو تو سینسٹیو بھی ہوتی ہے. حمل ضائع ہو گیا اور تکلیف بڑھ گئی. خیر اسی تکلیف میں وہ مدینہ پہنچی، علاج وغیرہ ہوا، لیکن علاج کامیاب نہ ہوا اور اسی تکلیف کے عالم میں اس دنیا سے چلی گئیں. اب آپ بتائیں کہ ایسے بندے کو معاف کرنے کو دل چاہتا ہے جس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو؟ آپ کو پتہ ہو کہ میری اگلی نسل بھی اس کے پیٹ میں تھی، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، وہی قاتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. اس نے معافی مانگی، اللہ کے محبوب نے بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب کیسے معاف کرنے والے تھے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا تھا احد کے میدان میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت افسوس تھا، کیونکہ حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے اور صحابی بھی تھے، کئی رشتے تھے. یہی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر آئیں اور انہوں نے خواتین کے درمیان آئیں اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچی آواز میں کلمہ پڑھ لیا. جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، فرمایا میں تمہارے کلمے کو قبول کرتا ہوں، تمہارے اس گناہ کو معاف کرتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں، ہم معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. تو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ لوگوں کو معاف کیا جائے، یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا.